جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور ان میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت گناہوں سے کس طرح سے بچا جائے، گناہوں کی کیا حقیقت ہے، گناہ کہتے کسے ہیں، اور کن گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آنا یقینی ہوتا ہے، اس سلسلے میں آج 40ویں نشست ہے الحمدللہ۔ اب تک جو نشستیں ہماری ہوئی ہیں اس میں گناہوں کے تعلق سے ذکر کیا گیا، اور وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں ان میں سے 2 باتوں کا ذکر کیا گیا، جو 15 باتیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عذاب کے تعلق سے، گناہوں کی وجہ سے عذاب کے تعلق سے جس کا ذکر فرمایا۔ دوسری بات تھی کہ جب امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ امانت کا ذکر جن احادیث میں ہے، ان احادیث میں اور بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ ان فرامین کے حوالے سے چند گزارشات، ضروری باتیں اور وقت کے حساب سے جو چیزیں اہم ہیں اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کردہ حدیث، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر آپ سے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت کی۔
اللہ سے ڈرتے رہو، سچ بات کہو، وعدہ پورا کرو، امانت ادا کرو، خیانت کو چھوڑ دو، پڑوسی کی حفاظت کرو، یتیم کے ساتھ یتیم پر رحم کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، نرمی سے گفتگو کرو، اور تواضع اور انکساری اختیار کرو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت تھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا تاکہ اللہ کے بندے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو درست کر لیں اور اپنے لیے اعمال کا ذخیرہ کریں۔ اس حدیث پاک میں چند باتوں کا خلاصہ کیا گیا۔ ہمارا جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے پڑوسی کی حفاظت، اور پڑوسی کی حفاظت کے حوالے سے آج الحمدللہ 11ویں نشست ہے۔ سابقہ نشستوں میں پڑوسی کے حقوق، اچھے پڑوسی کے علامات، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے ہمیں رہنے کا حکم دیا گیا، برے پڑوسی سے کس طرح سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور ان کے ساتھ میں حسن سلوک، ان کو کس طریقے سے ان کے ساتھ میں معاملہ ہو، یہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے سابقہ 10 نشستوں سے پیش کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ نشست میں جو ہماری 39ویں نشست تھی، اس میں اچھے پڑوسی کے علامات بھی بتائے گئے، اور اچھا پڑوسی جس شخص کو ملتا ہے وہ سعادت مند ہے۔ نیک پڑوسی جسے مل جائے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے نیک پڑوسی کی وجہ سے، اور جو نیک پڑوسیوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ اپنے پڑوسی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اور جب اپنے پڑوسی سے وہ جدا ہوتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، اور جب اپنا مکان وہ بیچتے ہیں تو مکان کے ساتھ ساتھ پڑوس کی قیمت بھی لگاتے ہیں، پڑوسی کی بھی قیمت لگاتے ہیں، تاکہ اس مکان لینے والے کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ صرف یہ مکان ہی اچھا نہیں ہے بلکہ مکان کے پڑوس میں جو رہتا ہے وہ بھی اچھا ہے۔ اس ضمن میں میں نے 2 واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کیے تھے۔ جہاں اچھا پڑوسی پڑوس والے کے لیے، پڑوس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہیں پر برا پڑوسی انسان کے لیے بہت بڑی تکلیف، مصیبت اور پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر پڑوسی برا ہو اور یہ شخص نیک ہو، اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنی دینداری کی وجہ سے اگر وہ پڑوسی کو درست کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ پڑوسی کو درست نہیں کر سکتا تو وہ پڑوسی اس کے لیے وبال جان، مصیبت اور بہت بڑی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے آج کے معاشرے میں جس طرح کے حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کہیں پر بھی مکان لینا چاہتے ہیں تو وہاں کی لوکیلٹی دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے ہیں، لوگوں کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، لوگوں کے پاس میں کتنا مال و دولت ہے، کتنی بڑی بڑی جائیدادیں، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور انسان ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس جگہ کو پسند کرتا ہے، جبکہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا
اپنے لیے جہاں پر مکان دیکھے یا زمین دیکھے اور وہاں مکان بنانے کا ارادہ کرے تو اس کے پڑوس کو دیکھ لے، تاکہ پڑوسی کا اگر عمل نیک رہا، اس کے معاملات اچھے رہے، تو اس کے ساتھ میں آپ کی بہت اچھی جمے گی۔ نماز کے لیے نماز کا وقت ہو گیا تو ساتھ میں وہ چل سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اطاعات کے معاملے میں وہ آپ کا تعاون کر سکتا ہے۔ اور اگر برا پڑوسی رہا تو اس کے اثرات آپ پر بھی غلط پڑیں گے اور آپ کی آل اولاد پر بھی غلط پڑیں گے۔ مگر آج ہماری جو کیفیت ہے، دنیا داری جو ہم پر غالب آ چکی ہے، اس قدر غالب آ چکی ہے کہ آج ہم یہ سب نہیں دیکھتے جو دین ہمیں سکھاتا ہے، بلکہ وہ سب دیکھتے ہیں جو دنیا سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور بعض انسان یہ سمجھتے ہیں کہ دولت مند کے مکان کے بازو رہیں تو ہماری بھی عزت بڑھ جائے گی، ہمارا بھی مقام لوگوں کے نزدیک ہوگا، ہمیں بھی لوگ بہت زیادہ عزت دیں گے، بہت زیادہ اہمیت دیں گے۔ یہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ آپ اپنے آپ کو اتنا نیک اور اتنا بہتر بناؤ کہ لوگ آپ کے قریب میں رہنے کو پسند کریں، اور وہ علاقہ، وہ محلہ، وہ مقام آپ کے نام سے اور آپ کی طرف سے پہچانا جائے کہ ہم اس شخص کے مکان کے بازو رہتے ہیں جس کا نام یہ ہے۔ مگر آج انسان گناہگاروں کی صحبت میں، گناہگاروں کے مکان کے بازو، دنیا میں جو بدنام ہے، بدنام زمانہ ہے، ایسے لوگوں کے علاقوں میں رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں رہتے تو کہتے ہیں اس علاقے میں رہتا ہوں جہاں پر فلاں آدمی رہتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو پسند کیا اور ایسے لوگوں کا ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کو ہم نے غنیمت سمجھا، اور اپنے لیے ایسے لوگوں کا ساتھ بہت بڑی نعمت سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ کوئی نعمت نہیں ہے، یہ کوئی غنیمت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ ایسے لوگوں کے علاقوں میں رہے جہاں پر بدنام قسم کے لوگ رہتے ہیں، جہاں پر دنیا والوں کی نظر میں شاید ان کی عزت ہو، دین کے یہاں دین کے حوالے سے ان کے پاس میں کوئی عزت نہ ہو، دین جنہیں عزت نہ دیتا ہو، ایسے بے عزت لوگوں کی صحبت میں رہ کر، ان کے علاقوں میں اور ان کے محلوں میں رہ کر ہم یہ سمجھے کہ ہم بڑی عزت والے ہیں، یہ انسان کی غلط سوچ ہے اور غلط فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین جب کہیں پر بھی مکان لینے کا ارادہ کرتے تو اپنے پڑوسی کے بارے میں ضرور پوچھ لیتے کہ پڑوسی کیسا ہے، اس کے عادات کیسے ہیں، اس کے اطوار کیسے ہیں، تاکہ عبادات میں انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، بلکہ اطمینان کے ساتھ یہ عبادتیں کرتے رہیں، اطمینان کے ساتھ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر جہاں پڑوسیوں کی تعریف فرمائی ہے، وہیں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پڑوسیوں کا تذکرہ بڑی ہی تکلیف کے ساتھ فرمایا، اور ان پڑوسیوں کا ذکر بڑے ہی عجیب و غریب انداز سے بیان فرمایا جو اپنے پڑوسی کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہو۔ حدیث پاک میں ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ جب 3 مرتبہ حضور نے قسم کھا لی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ حضور نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر اور ایذا سے محفوظ نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام مسند نے، صاحب مسند نے، صاحب مجمع الزوائد نے، الدر المنصور نے، صاحب در المنصور نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ایک ہی مرتبہ فرما دیتے وہ مومن نہیں ہے تو صحابہ کو یقین ہو جاتا،
کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے تو بس مومن نہیں ہے، 3 بار تکرار کے ساتھ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس اعلان کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے۔ بعض چیزوں کو 3 بار کہنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس چیز کی اہمیت ظاہر ہو۔ ہم سے کہا گیا جب تم نماز پڑھو تو کم سے کم رکوع اور سجود میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھو، زیادہ جتنی پڑھنی ہو پڑھو مگر کم سے کم اتنی مرتبہ پڑھو تاکہ ذکر کی اہمیت تمہیں سمجھ میں آئے، ذکر کا مقام تمہیں سمجھ میں آئے، اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ جس چیز کو بار بار اور کئی مرتبہ کہا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے اس کا مقام کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ جب حضور نے قسم کھائی تو صحابہ بڑی حیرت میں آ کر پوچھ گئے کہ حضور وہ کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس کے پڑوسی اس کے شر اور ایذا سے محفوظ نہ رہے۔ آج ہم میں کتنے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے سر کا درد بنے ہوئے ہیں، درد سر بنے ہوئے ہیں؟ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو ہمارے پڑوسیوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بعض پڑوسی تو ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے جن کی بچیوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور بعض پڑوسی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نظر سے جن کے پڑوس کی بچیاں تک محفوظ نہیں، عورتیں تک محفوظ نہیں۔ بعض ایسے ہیں جو اپنے طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو ستاتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ بعض اپنی دولت کے بل پر لوگوں کو اور پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ بعض اپنے عہدوں کے بل پر لوگوں کو پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کسی کو اگر گورنمنٹ کی طرف سے بڑا عہدہ مل گیا تو اب اس میں وہ پھولا نہیں سماتا، اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، زمین سے 2 قدم وہ اوپر چلتا ہے، ناک بڑی ہو جاتی ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتا۔ اور پھر ایسی حالت میں کسی پڑوسی سے کچھ ہو جائے تو وہاں پر وہ اپنے پاور کا، اپنی طاقت کا اور اپنے عہدے کا استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی شرارت ہے۔ یہ حضور کے فرمان کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، احادیث کی روشنی میں۔ ہمارا پڑوسی اگر ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ ہمارا ایمان بھی ہمارے پاس میں سلامتی کے ساتھ نہیں ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے تو وہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں بہتر بن کر رہے، تاکہ اس کا ایمان اس کے پاس میں باقی رہے اور اس کے اعمال کل بروز قیامت اس کے کام آ سکیں۔ ورنہ جب ایمان ہی باقی نہ رہے گا تو بڑے بڑے اعمال لے کر کیا کرے گا؟ اسی لیے اپنے پڑوسی کو ایذا دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرما دیا جو سابقہ حدیثوں میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ اب اتنی ساری وضاحت ہونے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان اس بات کی جرات کرتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے لڑتا رہے، اسے تکلیف دے، اس کے ساتھ میں حسد رکھے، اس کے لیے بغض رکھے، عداوت رکھے، یا اس کے ساتھ میں مکر و فریب سے کام لے، اس پر ظلم کرے، اس کی اولاد پر ظلم کرے، ان کے گھر والوں پر، عورتوں پر بری نظر رکھے، ان کی جائیداد ہڑپ کرنے کا ارادہ رکھے، ان کے سامان پر غلط نظر رکھے، یا پھر اپنے پڑوسی پر جادو کروا کر، کرتوت کروا کر اسے برباد کرنے کی کوشش کرے، یہ سارے اعمال ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن جائیں گے۔ دنیا کی خوشی چند روزہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔
کوئی بھی ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا. عمر انسان کی کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی بڑی ہوتی ہے، مگر مرنا تو ہر ایک کو ہے. یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں مرنا نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہیں انہیں مرنا ہے. ہم اعلیٰ نسب والے ہیں، ہم اعلیٰ حسب والے ہیں، ہم اعلیٰ خاندان والے ہیں، ہمیں نہیں مرنا ہے، مرنا دوسروں کو ہے. اس قسم کی سوچ اور اس قسم کی فکر سوائے ہمارے اعمال کو خراب کرنے کی اور کچھ نہیں ہے. چند دن کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم ایسے رہو کہ تمہاری وجہ سے دوسرا خوش رہے، تم ایسے رہو کہ تمہاری وجہ سے دوسرا سلامتی میں رہے، تم ایسے رہو کہ تمہاری وجہ سے دوسرا امن میں رہے، سکون میں رہے، اور اسے اس بات کی خوشی ہو کہ میرے لیے میرے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے تو کیا ہوا، اللہ نے پڑوسی تو اچھا دے دیا ہے جو میری پریشانی کو دور کرنے میں میری مدد کرے گا. عبادات و اطاعات کے حوالے سے اپنی زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے درست کریں. تھوڑی سی بھی تکلیف اگر ہم کسی کو دیں گے اور وہ اس تکلیف کا بدلہ آپ سے نہیں لے سکتا تو یہاں تو چھوٹ جائیں گے، قیامت کے دن بہت بڑی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی. سب سے بڑا جرم یہ ہوگا. تکلیف دینا پڑوسی کو تو ایک جرم ہے، مگر اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ ایک امتی ہو کر امتی نے حضور کے فرمان کی مخالفت کی، اللہ کے حکم کی مخالفت کی. یہ سب سے بڑا جرم ہوگا. اچھی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا، اور دنیاوی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا لوگوں کے لیے تکلیف اور شر کا باعث بن گیا. میں پھر سے کہتا ہوں، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کسی کو تکلیف نہ دو. آپ اگر کسی کو راحت نہیں دے سکتے، کسی کو سکون نہیں پہنچا سکتے، تو پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف دیں. جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو پڑوسی کو تکلیف دینے سے آپ بچائے رکھیں، اور اگر نہیں بچایا تو اس کا نتیجہ تو ہمیں دیکھنا ہی ہے قیامت کے دن. اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی، کچھ وقت کے بعد میں جب آنکھ کھلے گی تو قیامت ہی ہے. جب یہ آنکھ بند ہو کے پھر جب کھلے گی قیامت ہی ہے. اسی دن قیامت کے دن آنکھ کھلے گی. اور جب اٹھیں گے اس دنیا کے چکر سے، جب اٹھیں گے اور قیامت کا دن ہوگا تو ہم سے سوال ہوگا دنیا میں کتنا روز ٹھہرے، کتنا وقت تم نے دنیا میں گزار دیا. تو وہ کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. ہزاروں سال سے لوگ مردے زمین میں پڑے ہیں، مگر جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو کہیں گے مولا یا تو ایک رات ہم نے گزاری ہے یا ایک صبح ہم نے گزاری ہے دنیا میں، اس سے زیادہ تو ہم نے کچھ نہیں گزارا. جبکہ یہاں 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 10 سال 100 سال 125 سال بھی انسان جیتا ہے، مگر اس کے یہ ایام قیامت کے دن کوئی معنی نہیں رکھیں گے اس کے یہ سال. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس نے کیا ہے، جو کچھ وہ کرتا تھا، جو کچھ وہ سوچتا تھا، سب اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. اگر کوئی بندہ ایمان والا ہونے کے باوجود اعمال صالحہ کی طرف توجہ نہ دے. اعمال صالحہ کیا ہیں؟ یہ حضور کے احکام پر عمل کرنا، یہی تو عمل صالح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، یہی تو عمل صالح ہے. اور اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے باوجود اعمال صالحہ نہیں کرتا
تو اس کے عمل صالح نہ کرنا ایمان کی کمزوری کا سبب بنتا ہے. اور کوئی ایسا ہو جو ایمان والا نہ ہو مگر نیک عمل کر رہا ہے، تو پھر اس کا نیک عمل اس شخص کے لیے کوئی کام آنے کا نہیں ہے. دنیا میں اس کا بدلہ اسے مل جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے افراد ہیں کہ جو غیر مومن ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، کسی غریب کو کانپتا ہوا دیکھ کر اسے کمبل دینا. ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا. کسی غریب کی مدد کرنا، کسی غریب کی شادی میں پیسہ دینا، بہت کچھ اچھے کام وہ لوگ کر لیتے ہیں، مگر ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر ان کے اچھے کام ان کے کام آنے کے نہیں، دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جائے گا. اور اگر وہ مومن ہوں، ایمان والے ہوں، مگر عمل صالح نہ کرتے ہوں، تو ان کے نیک اعمال نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب ضرور ہوگا، مگر ایمان کی وجہ سے قیامت کے دن کبھی نہ کبھی یہ بچ جائیں گے. یعنی جہنم میں اگر جانا بھی ہوا تو پھر ایمان کی وجہ سے ان کو نکال لیا جائے گا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے ایک خاتون کا ذکر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو نمازیں پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، خوب صدقہ و خیرات کرتی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان درازیوں سے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے. ایمان ہے، نیک عمل بھی کر رہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ اہل جہنم میں سے ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ایک عورت ہے، صرف فرض پڑھتی ہے، روزہ کم رکھتی ہے، صدقہ کم دیتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کبھی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی. تو میرے آقا نے فرمایا وہ اہل جنت میں سے ہے. اس حدیث پاک کو ادب المفرد جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور جمع کردہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں مجمع الزوائد، مسند احمد، الترغیب والترہیب، اور اسی طرح کنز العمال اور بھی ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا. آپ اندازہ کیجئے، نماز یہ نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، زکوٰۃ نیک عمل ہے، صدقہ نیک عمل ہے، اللہ کا ذکر نیک عمل ہے، مگر حقوق اللہ ایک طرف ادا کر رہی ہے اور حقوق العباد سے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے. پڑوسیوں کو تکلیف دینا، گالی گلوچ کرنا، ان کے لیے برا سوچنا، ان کے بارے میں بری گفتگو کرنا، ان کے تعلق سے برائی پھیلانا، ان کو برباد کرنے کے لیے، ان کو بے عزت اور ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے جھوٹ فریب والے جملے استعمال کرنا، یا وہ سب نہیں کرنا تو کم سے کم اپنے گھر سے اس کو اذیت دینا، اپنی زبان سے اس کو اذیت دینا، اپنے اعمال سے، اپنے معمولات سے اس کو اذیت دینا. پھر ایک طرف عمل بھی برابر ہے اور دوسری طرف یہ کام بھی کر رہی ہے. صحابہ نے دریافت کیا، پوچھ لیا کہ حضور اس کا عمل اسے بچائے گا؟ اس کا نماز، اس کا روزہ، اس کا صدقہ، اس کا ذکر اللہ، اس کی تسبیح کیا اس عورت کے کام آئے گی اگر وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا وہ تو جہنم والوں میں سے ہے، اہل جہنم سے ہے، کیونکہ اس نے پڑوسیوں کو تکلیف دیا ہے. حقوق اللہ تو ادا کیے ہیں، مگر حقوق العباد جو بندوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، وہ حق اس نے ادا نہ کیا. اور پھر وہ پڑوسی کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے
خیر والے اعمال کرنے کا حکم دیا جس کے حوالے سے، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جس کی اہمیت بتائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے اتنا ذکر فرمایا کہ صحابہ کہتے تھے کہ کہیں ہم سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمیں ان کو ہماری میراث کا حق نہ دلوا دیں، ہماری وراثت کا حق نہ دلوا دیں۔ اتنی تعلیم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملنے کے بعد، احکامات خداوندی ملنے کے بعد بھی اگر بندہ پھر سے وہی عمل کرے جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کے نیک اعمال اس بندے کے کوئی کام نہیں آئیں گے، اس کے اچھے اعمال اس بندے کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ نماز کا پڑھنا، نماز کا ادا کرنا یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، وہیں پڑوسیوں کو تکلیف دینا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو ایک طرف اللہ کو راضی بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا جو اللہ کے بندوں کو تکلیف دے کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جب ماں باپ کی عظمت کا ذکر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی۔ والدین ناراض ہو تو بندے کا حج کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا اگر ماں باپ ناراض ہے۔ عبادت تو ہو جائے گی مگر ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے بندہ وہ نعمتیں حاصل نہیں کر پائے گا جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے، بندیوں کو چاہیے، یہاں پر خصوصاً عورتوں کا ذکر ہے کیونکہ عورتیں مردوں سے زیادہ پڑوسیوں سے ملاقات کرتی ہیں، کیونکہ مرد تو اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، دن کا اکثر حصہ آس پڑوس والوں سے، عورتوں سے ایک دوسرے سے سابقہ پڑھا کرتا ہے۔ تو جو عورت صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرے، عبادات بہت زیادہ کرے، روزے بہت زیادہ رکھے، تسبیح بہت زیادہ پڑھے، ذکر بہت زیادہ کرے، مگر اس سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہے، اور یہ تکلیف کا بھی معنی سمجھ لیں کہ اس تکلیف کی وجہ اس کی زبان درازی ہو، اس کے غیر غلط جملے ہوں، اس کے تکلیف دینے والے الفاظ ہوں، تو یہ تکلیف ہے۔ ایسا نہیں کہ پڑوسی کی عبادت سے پڑوسن کو تکلیف ہو رہی، پڑوسن کی عبادت سے یہ اتنا ذکر کرتی ہے، یہ اتنا نماز پڑھتی ہے، یہ اتنا وہ کرتی ہے، یہ تکلیف الگ ہے، اس کو تکلیف نہیں کہتے، یہ تو حسد ہے۔ تکلیف یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے، بندہ یا بندی سامنے والے کو ایسے جملے استعمال کریں جو جملہ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت کا سبب بنے، اسے تکلیف کہا جاتا ہے۔ تو ایسی عورت جس کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ و حج بہت زیادہ ہو، عبادات بہت زیادہ ہو، مگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھی نہ رہے، تو اس عورت کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں، بلکہ اس کا عمل اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، حضور کے فرمان کی روشنی میں وہ جہنم میں ہے۔ اور پھر وہ عورت جو کم نمازیں، فرائض صرف فرض پڑھتی ہیں، نوافل ادا نہیں کرتی، زیادہ نفل نہیں پڑھتی، کم روزہ رکھتی ہے، یعنی یہ رمضان کے علاوہ کے روزے ہیں، نوافل کم روزے رکھتی ہیں، صدقہ کم دیتی ہے، لیکن کبھی بھی اس عورت نے اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دی، ایذا نہ دی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے سوال کیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، یعنی وہ عورت جس کے اعمال زیادہ نہیں ہے مگر اخلاق اچھے ہیں، معاملات اچھے ہیں، حسن سلوک ہے، پڑوسی اس سے خوش ہیں، پڑوسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو ایسی عورت کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں سے فرما دیا، اہل جنت میں سے۔ تو اگر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا ہو تو اپنے پڑوسیوں کی عزت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے گھر میں خوشیوں کو دیکھ کر اپنے اندر حسد پیدا نہ کرو،
بلکہ انہیں مبارکباد دو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ جو دوسروں کے لیے اللہ سے مانگتا ہے فرشتے اس کے لیے وہی چیز اللہ سے مانگتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے. اب اگر کوئی عورت کوئی مرد کسی سے ناخوش ہو کر کسی سے ناراض ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دے ویسا کر دے، ممکن ہے آپ کی دعا قبول ہو نہ ہو. اگر وہی دعا فرشتے آپ کے لیے مانگ لے تو سوچ لیں کہ آپ کا کیا ہوگا. اسی لیے اپنے آپ کو حسد سے بچائیں، جلس سے بچائیں. کوئی اچھا پڑھ رہا ہو تو آپ دعا کرو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور ترقی دے. کسی کو نعمتیں مل رہی ہیں تو ہم ان نعمتوں سے ناراض نہ ہو، کیونکہ ہماری ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان بندوں سے روکے گا نہیں، بلکہ ہمارا حسد جلن کرنا ان کے لیے نعمت میں اور اضافے کا سبب بن جائے گا. اسی لیے بندوں کو اور بندیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھیں، اور نہ صرف سمجھیں بلکہ اس پر ویسے ہی عمل کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آگے جو حدیثیں آئیں گی ان حدیثوں میں بھی پڑوسی کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے. اور یہ وہ پڑوسی ہیں جو برے ہوتے ہیں، جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں. یہ وہ پڑوسی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پڑوسی جن کی عادتوں سے بھی پریشان ہوں، جن کے معاملات سے بھی پریشان ہوں، اور جن کی تکالیف سے بھی وہ پریشان ہوں. ایسے برے پڑوسیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہے. ایک وعید تو آپ نے سن لی کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو. دوسری وعید آپ نے سن لی کہ وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. تو اپنے آپ کو جنتی بنانا ہو، اپنے آپ کو ایمان والا باقی رکھنا ہو، اپنے آپ کو اپنی عبادتوں کو باقی رکھنا ہو، تو کبھی بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ غلط نہ کریں، اس کے ساتھ اچھا کریں. آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. مولا رب قدیر اپنی پسند کی زندگی عطا فرما، اور جیسے تو نے اور تیرے حبیب نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں انہی احکامات کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.